اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو۔ بھاگی بھاگی جناب سیدہ فاطمہ آئیں، آگے آقا دو جہاں کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضور نے اپنی بیٹی صاحبزادی کا سر مبارک چوما اور فرمایا بیٹا کدھر ہے حسن کدھر ہے حسین؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تیار کر رہی ہوں۔ فرمایا حسن کو بعد میں تیار کرنا، حسین کو بعد میں تیار کرنا، زینب کو بعد میں تیار کرنا، بیٹا پہلے یہ ایک بچہ لایا ہوں اس کو پہلے تیار کرو۔ عرض کیے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ محمد علی کا بیٹا، اسے پہلے تیار کرو۔ سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے امام حسن کو چھوڑ دیا، امام حسین کو چھوڑ دیا۔ یہ کون حسن و حسین ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس یتیم مسکین بچے کو نہلایا دھلایا، اس کو نئے کپڑے پہنائے اور مانگ نکالی، تیل لگایا، مانگ نکال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا اب حسن و حسین کو تیار کر کے میرے ساتھ کر دو۔ عزیزان محترم، یہ عمل ہے تاجدار کائنات کا، یہ عمل ہے تاجدار کائنات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید کے دن فاطمہ الزہرا کے دستے مبارک سے سب سے پہلے یتیم و مسکین بچے کو تیار کروایا ہے۔ آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم نے یاد کرنا ہے اپنے اس سوات کے ساتھیوں کو، آج یاد کرنا ہے ان زلزلہ زدگان لوگوں کو، آج یاد کرنا ہے ان پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے غرباء و مساکین کو، امت مسلمہ کے غریبوں مسکینوں مفلسوں کو بھی، کہ اگر یہاں ہم پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر امریکہ کی سرزمین میں ہر قسم کی خوشیاں دے رہے ہیں، تو اگر ہم ہر بندہ کم از کم اپنی طرف سے $1 ان کو دے گا تو یاد رکھیے ان لوگوں کی ایک دن کی بہترین روٹی مہیا ہو جائے گی، ایک دن کا ان کے لیے کھانا مہیا ہوگا۔ لہذا اس دن کے لیے آج ضرور اس بات کا عہد کریں کہ اپنی طرف سے، اپنے تمام بچوں کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے جو آپ کے اہل و عیال ہیں، $8 کے حساب سے آپ فطرانہ ادا کریں۔ اور عید الفطر کا موقع ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بحمد اللہ تعالی رمضان مبارک کی جزا کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان یاد رکھیں جب کسی کی طرف بھی جاتا ہے تو میزبان کے گھر میں بھی جا کر وہ کچھ تحفے تحائف ضرور لے کر جاتا ہے، وہاں بھی جس نے میزبانی کی ہوتی ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے آتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تحابو و تحابو، تحفے دو، اس سے آپس میں تمہارے محبت بڑھے گی۔ عزیزان محترم، آئیے آج خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں تحفے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن فرمائے گا، جس کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات قیامت کے دن مخاطب کرے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو رب العالمین ہے، تجھے روٹی کی کیا ضرورت؟ فرمایا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو روٹی دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا رب کائنات فرمائے گا یا ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ انت رب العالمین، تو کائنات کا رب ہے، تو کیسے پیاسا تھا؟ فرمایا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم، مجھے ضرورت تھی، تو نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا مولا تو سب کو عطا کرنے والا ہے، معطی ہے، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ پاک فرمائے گا فلاں میرے بندے کا ضرورت تھی، اگر تو اس کو دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ عزیزان محترم، 2 فرشتے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں بعد از نماز فجر اترتے آسمان دنیا پر، ایک عرض کرتا ہے مولا جس کو عطا کیا ہے اور وہ تیری راہ میں لٹاتا ہے اس کو اور عطا کر، اس کو اور عطا کر، اس کے خزانے بھر دے، اس کی جھولیاں بھر دے، اتنا عطا کر، اتنا عطا کر۔
کہ وہ سمیٹنے کے قابل نہ رہے. اور جو باری تعالیٰ جس کو تو نے عطا کیا ہے اور وہ اپنے پیسے کو گھٹ گھٹ کے رکھتا ہے, گانٹے دے دے کے رکھتا ہے, الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا, اور وہ گنتا ہے بار بار پیسے کو اور روزانہ جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, اور یحسب ان مالہ اخلدا, اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال باقی رہے گا اور یہ مال اس کو بچا کے رکھے گا. فرمایا نہیں, جو مال لٹاتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ, اس سے بڑھ کر متقی کون ہوگا جو اپنے آپ کو آپ سے بچائے گا. فرمایا کون بچائے گا؟ یؤتی مالہ یتزکا, جو مال لٹاتا ہے خود کو پاک کر لیتا. لہذا خود کو پاک کیجئے اللہ کے گھر کی خدمت میں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے گھر سے نکلے, اپنا آپ کا ایک دوست ولی اللہ ان کو ساتھ لے لیا, گزر رہے ہیں, کیا دیکھا؟ بہت عالی شان محل, عمارت تعمیر ہو رہی ہے, گھر بن رہا ہے. آپ کی نظر اس پہ پڑی, اندر چلے گئے, پوچھا اس کا مالک کون ہے, بنانے والا کون ہے؟ ایک بندہ نکل گیا, حضرت میں اس کا مالک ہوں, میں بنا رہا ہوں. فرمایا کتنے پیسے اس پر لاگت آئے گی, کتنے خرچ کرے گا؟ عرض کیا 1,00,000 دینار. فرمایا 1,00,000 دینار تو مجھے دے دے تو اس کے عوض میں تمہیں جنت میں گھر دے سکتا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرمانا, ایک بہلول دانا کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا, آج جنید بغدادی کا سنی اور قابل توجہ ہے یہ بات. تمہیں جنت میں گھر دینے کی ضمانت میں دیتا ہوں. بھاگا بھاگا گیا, گھر سے 1,00,000 دینار اٹھا کے حضرت کو پکڑا دیا. آپ لے کے چلے گئے, آپ نے جا کے غرباء میں, مساکین میں, کار خیر میں, مساجد میں تقسیم فرما دی. کچھ دن پھر گزرے. عربوں کے اندر دستور یہ تھا اور رواج یہ تھا, جو لوگ عربوں میں گئے وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں کسی کے ہاں بھی اگر فوتگی ہو جائے نا تو باہر کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں وفات ہوئی. آپ گزر رہے ہیں, کالا کپڑا باہر نیچے بڑا سا لٹکا ہوا ہے. فرمانے لگے, سوچنے لگے کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں سے میں نے 1,00,000 دینار لیے تھے. اندر چلے گئے, پوچھا کون فوت ہوا ہے؟ عرض کیا گیا حضرت اس مکان کا مالک جو بنا رہا تھا وہ انتقال کر گیا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فرمایا اس کو میں نے ایک پیپر لکھ کے دیا تھا, اس نے جب مجھے کہا تھا کہ 1,00,000 دینار دے رہا ہوں تو اس کی ضمانت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یہ لکھ دیتا ہوں, میں نے پیپر دیا تھا, وہ کدھر ہے؟ عرض کرنے لگے حضرت وہ ان کے ساتھ میں نے دفنا دیا. آپ گھر واپس آئے, آپ کے 2 رکعت نفل پڑھے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, مولا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے جنت میں گھر ملے گا, باری تعالیٰ جنید بغدادی کی لاج رکھ لینا. جب اتنا عرض کیا, سلام پھیرا, دائیں طرف دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ نورانی کاغذ پڑا ہوا ہے. نورانی کاغذ پڑا ہوا ہے جس کو صرف صاحب نظر دیکھ سکتا ہے, دوسرا نہیں دیکھ سکتا. اس کاغذ کو آپ نے دیکھا تو اس پر لکھا تھا, اے جنید بغدادی تو میرا بندہ ہے, میری طرف سے میرے بندے کو تو نے ضمانت دی تھی کہ جنت ملے گی, مجھے کبریائی کی قسم ہم نے جنت اسے عطا کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان محترم, میں تو ولی اللہ نہیں ہوں, میں بھی آپ جیسا گناہگار بندہ ہوں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر میرا ایمان پختہ ہے. اتنا ضرور دعویٰ ہے, ایمان پختہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں, بلند آواز سے بولیے, کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, دنیا کے کاروبار ہم کرتے ہیں, دنیا بھری کے لیے, دنیا کی نام بری کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے, اور دنیا پہ اعتماد کر کے کہ ہمیں منفعت ہوگی, فائدہ ہوگا, لیکن آگے خدا سے کاروبار کرتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, جس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں کہ رب کائنات بھی آج $1 دیں گے, اس کے صدقے سے $700 عطا فرمائے. تو بڑھ چڑھ کر آج آپ نے مسجد کی خدمت بھی کرنی ہے. غرباء و مساکین کے لیے بحمد اللہ تعالی شاہ صاحب یہاں سے صدقۃ الفطر پاکستان بھجواتے ہیں, اور امت مسلمہ کی عظیم درسگاہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ, جس کی بنیاد جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے رکھی, وہ قائم کیا گیا, اور وہاں پہ بہت سارے علماء فارغ التحصیل ہوئے اور ہو رہے ہیں. اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں پڑے. تو عزیزان محترم,
یہ مسجد جس کو آپ اپنی جبینوں سے آباد کرتے ہیں، بحمد اللہ تعالی عرصہ 3 سال سے صاحبزادہ سید میر حسین شاہ صاحب کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ مجھے پچھلے سال بھی تقریباً 6 ماہ تک مجھے یہاں پہ خطابت کرنے کا، جمعہ پڑھانے کا موقع ملا، اور اس سال بھی تقریباً 4 مہینے میں نے آپ کے سامنے جمعہ کے موقع پر خطابات کیے ہیں۔